السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ الخطبہ المبارک کا عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا سب سے ضروری ہے۔ مذہب اسلام کے اندر جو انبیاء پہ ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ جو انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا، چاہے مسلمان ہو، مسلمان یہ سوچے کہ ہم نے اپنے نبی پر ایمان لے آئے یہی بس ہے، نہیں، رب کبریا کی قسم ہے، اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام پر 1,24,000 تقریباً قوم پیش انبیاء تشریف لائے، اگر ہم ان پر ایمان
نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح کا مسلمان سوچے، غیر مسلم سوچے، یہود و نصارہ سوچے، بدھ مذہب کے سوچے، یہ بات یقینی ہے کہ وہ پکا بے ایمان ہے، وہ امانت دار ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر مذہب اسلام میں امانت دار ہونا چاہتا ہے تو پھر حدیث جبرائیل ہے، صحیح مسلم میں 50 نمبر پر حدیث ہے، میرے نبی کے پاس رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آپ کو زن ہو کر آقا انور کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ ایمان کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایمان کیا ہے؟ اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ ایمان کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ نے اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، کلام ربانی ہے، سورۃ بقرہ، دوسری سورت۔ جنہوں نے انبیاء نے ایمان لائے، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، مومن یعنی صحابہ ایمان لائے، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، تابعین، تبع تابعین، صالحین ایمان لائے، اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے۔ میں نے یہ کہا کلام ربانی ہے، سورۃ بقرہ، دوسری سورت اور آیت نمبر 285 میں ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ نے کہا اس آیت مبارکہ میں، اے میرے پیارے محبوب، اللہ نے آپ کو دو جہانوں کی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مکے کے بسنے والے چودھریوں کو بتا دو، صحراؤں پہ پھرنے والے ڈاکو اور چوروں کو بتا دو، چاروں چیف کمانڈر کو بتا دو، صحابہ کی جماعت کو بتا دو کہ ہم نے جو نازل کیا ہے رسول اس پہ ایمان لائے ہیں، اور مومنون بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ وہی ایمان ہے جس کی بیس پر ابو بکر صدیق بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کی بیس پر عمر فاروق بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر عثمان ذو النورین بنے، یہ وہی ایمان ہے جس میں علی حیدر کرار بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر بلال حبشی جیسے مؤذن رسول بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر امیر معاویہ جیسے کاتب رسول بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر 1,44,000 صحابی رسول بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر تابعین بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر تبع تابعین بنے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر صالحین بنے، یہ وہی ایمان ہے
شہید احسان نئی ظہیر چلے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر حبیب الرحمان یزدانی صاحب لے کر چلے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر امام بخاری لے کر چلے، یہ وہی ایمان ہے جس کو لے کر آمینہ کے لال چلے۔ رب کا کلام کہتا ہے، کہا پھر انہوں نے کیا کہا؟ جواب نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ان لوگوں نے کہا، رسولوں نے بھی کہا، مومنون نے بھی کہا ہم نے اے اللہ تیری بات کی اطاعت کی، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، کہا ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ آئے ہمیں یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب اسلام میں انبیاء پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ آئے آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حیات عیسیٰ کہیں علیہ السلام، کہا کہ آقا کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی فاصلہ 600 سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 600 سال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے میرا رب۔ آگے ذرا غور کرے، آدم علیہ السلام وہ ہے جس کو رب نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ ادھر ہی بس نہیں، اما حوا علیہ السلام وہ ہے جس کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ وہ بتاؤ تم اس بات پہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ کہا اما حوا کو اللہ نے علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام کی ہسٹری کھولو، میں یہ کہتا ہوں اما حوا علیہ السلام کی ہسٹری کھولو۔ اور رب کے لیے تو پہلے بنانا مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ آئے کیونکہ یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا نوجوانوں استغفار کی آواز گونجنی چاہیے، یہ تمہارے رب کا مسئلہ ہے، یہ تمہارے ماں باپ کا مسئلہ نہیں، یہ تمہارے رشتہ داروں کا مسئلہ نہیں، یہ تمہارے عزیز و قارب کا مسئلہ نہیں، یہ تمہارے رب کا مسئلہ ہے۔ کہا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح انہوں نے مشرکین عرب نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج کے نادان مسلمان، نام کے مسلمان، یہ ٹھوٹیاں کھانے والے، مزاروں پہ جانے والے، اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو پوچھنے والے، ان کی بندگی کرنے والے، جھوٹے کذاب، یہ کام کرنے والے کہتے ہیں محمد جو ہے اللہ کا جز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے کس طرح اس باطل عقیدے کی تردید کی ہے، اللہ پاک نے کس طرح یہ باطل عقیدے کی تردید کی ہے۔ اللہ نے سورت کا نام ہی سورت مریم رکھ دیا ہے، علیہ السلام۔ 19 نمبر سورت آیت نمبر 88 میں ہے کس طرح اللہ نے ان کے عقیدے کو توڑا ہے۔ کلام ربانی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ
لقد جئتم شيئا إدا. اللہ اکبر. کہا کہ یہ بہت بڑی اتنی دردناک اس قدر اللہ کے اوپر بہتان ہے. یہ گالی دینے کے برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور نوجوانوں، کوئی ہمارے باپ کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے. کوئی ہماری ماں کو گالی دے ہم مارنے پہ تلتے ہیں. کوئی ہمارے چاچا کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے. کوئی ہمارے تایا کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے. کوئی ہمارے پیارے چاہنے والے کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے. کوئی ہمارے نبی کے بارے میں برا بلا کہے ہم برداشت نہیں کرتے. اور ہم کس طرح برداشت کر لیں جو ہمارے رب کو گالی دے. رب کبریا کی قسم ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ ان گندوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ جو بات کی ہے، قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے. وہ کام کون سا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اللهم لا تجعلنا منهم. کہا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جنہوں نے اللہ پر بہتان لگایا ہے، جنہوں نے یہ زبان سے ان دعوا للرحمن ولدا، جنہوں نے رب کے بارے میں یہ زبان کھولی ہے، اللہ پاک نے اس کی تربیت کی ہے. کہا ہے میرے پیارے نبی کو بتاؤ. حیات عیسیٰ سن رہے ہیں. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. تمہارے رب کے یہ لائق نہیں کہ اس کی طرف اولاد منسوب کی جائے. کہو بے شک. کہا جنہوں نے یہ بات کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ان قریب دیکھیں گے یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، نام کے مسلمان بھی ہوں گے، اور ساتھ بدھ مدد بھی ہوں گے. کہا تمہارے رب کی عدالت لگی ہوگی. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. کہا سب کے سب پھر غلام اور عاجز بندے ہو کر تیرے رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے. جب پیش ہو جائیں گے حضرات، یہ بات سمجھنی ضروری ہے. دراصل اولاد کی خواہش اور ضرورت ایک کمزوری ہے. اولاد کی ضرورت اور خواہش ایک کمزوری ہے. اولاد کی ضرورت انسان کو ہے، اس لیے وہ خود اپنی، اس نے فانی ہو جانا ہے، وہ اپنی بقا جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو اولاد کی ضرورت ہے. میرے رب کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ رب العالمین واحد ہے، ابد سے واحد رہے گا، وہ اکیلی ذات ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، جس کے سینے میں توحید کی یہ دولت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہ سمجھتا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے بارے میں
کیوں اللہ نے سورہ الرحمن میں 55 نمبر سورت اور آیت نمبر 17 سے 78 اگر دنیا پہ کسی نے رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے بتایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اگر دنیا پہ چہرہ رہے گا تو تمہارے رب کا صرف چہرہ رہے گا۔ کس کا چہرہ رہے گا؟ تمہارے رب کا۔ حضرات آئے کتاب و سنت سے بتاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، سولی چڑھا دیے گئے، نہیں، میرا مذہب اسلام ہے، میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد رسول اللہ ہے، جو انبیاء کے بھی سردار ہے، پوری امت کی سرداری آقا کے پاس ہے، اللہ نے دی ہے۔ کہا یہ یہود و نصارہ جو یہ من گھڑت بات کرتے ہیں، ان کو بتا دو سورہ نساء 4 سورت آیت نمبر 156 میں ہے، کہا کہ نہیں، نہ وہ یہ قتل ہوئے، نہ وہ سولی چڑھے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، کہو بے شک، اور نہ ہی سولی چڑھے گئے۔ کیا ہوا؟ رب العالمین نے بتایا ہے کہ وہ سولی نہیں چڑھے، کدھر گئے؟ رب کا کلام کہتا ہے آیت نمبر 158 میں، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ کدھر اٹھا لیے گئے؟ آسمان کی طرف۔ محدثین کے نزدیک تفسیر احسن البیان، امام ابن کثیر، تفسیر عبدالسلام بن محمد، تفسیر کراچی والی، تفسیر فتح الباری، اس میں یہ لکھا ہے، کہا کہ یہ ایمان لانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ٹوٹل 12 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 12 لوگ تھے۔ وہ جس کوٹھری میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے رب العالمین کی، انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک دجال ہے، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، یہ نعوذ باللہ من ذالک اما مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ ان گندوں نے، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا سولی چڑھا دیے گئے۔ تمہارے رب کا کلام کہتا ہے اس طرح نہیں ہوا، بلکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ بائبل کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ پاک نے آسمان میں اٹھا لیا۔ صرف محدثین نے تفسیروں میں حقائق کے طور پر اتنا ہی لکھا ہے، جتنی میری زبان پر رب العالمین
یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تفسیر احسن البیان میں لکھا ہے، کہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو تابعہ داری کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں، انہوں نے ہی مذہب اسلام کو اپنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آقا نے صحیح البخاری میں 2476 نمبر پر حدیث ہے، کہا کہ لا تقوم الساعة حتى ينزل في كل مريم حكما مقسطا، کہا کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران بن کر زمین پر نہ آ جائے، زمین پر نہ آ جائے۔ آئے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حیات عیسیٰ سن رہے ہیں، کہا صحیح بخاری میں 3448 نمبر پر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے، اور میں اتنا حیران ہوا، ہم کہتے ہیں یار یہ ٹیکس نہیں ختم ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر ہی ٹیکس ختم ہوگا، ٹیکس کا نظام ختم ہو جائے گا، اتنا مال ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی پاکٹ کی طرف دیکھ نہیں سکے گا، وافر مال ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث، صحیح مسلم میں 60373 نمبر پر کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارِ وَالْبَيْضَاءِ وَشَرْقِيَّ دِمِشْقِ، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ دمشق کے اندر سفید منار پر، اور کیا ہوگا؟ کہا واضعاً کفیہ علی اجنحۃ الملکین، کہا کہ وہ فرشتوں کے دو پروں کے درمیان، دو فرشتوں کے پروں کے درمیان اس طرح سبحان اللہ ہاتھ رکھے ہوں گے۔ آگے کیا ہوگا؟ کہا پھر زرد رنگ کا، یہ زرد رنگ کا لباس پہنا ہوگا، جوڑا پہنا ہوگا۔ کہا پھر اِذَا تَأْتَ رَأْسَهُ قَطَعًا وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّ بِالنُّجُومِ كَاللُّؤْلُؤِ، کہا جب سر اٹھائیں گے تو پسینہ ٹپکرا ہوگا، پھر اس کے بعد کہا جب اتریں گے ایسے ہوگا جیسے لؤلؤ مرجان کے موتی گرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث، کہا جب وہ اتریں گے فجر کا ٹائم ہوگا، نماز میں 156 نمبر پر کہا نماز اقامت ہو جائے گی تو حضرت امام مہدی قاہر جو ہے اس میں موجود ہوں گے، تو آپ کہیں گے نماز پڑھائے، آگے سے جواب آئے گا اور یہود و نصارہ یہ سن لو، اس طالب علم کا پیغام ہے مرکز ابو ہریرہ سے، کہا کہیں گے نماز پڑھائے، وہ آگے سے جواب دیں گے نہیں نہیں نماز آپ پڑھائے، کیونکہ فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَقْوِمَةَ اللَّهِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، کہا نہیں، اللہ نے اس امت پر یہ شرف بخشا ہے آپ ہی نماز پڑھائے۔ اور لوگوں محمدیہ کے بسنے والوں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے بھی تمہاری تکریم کو قائم رکھا ہے، کہا آپ نماز پڑھائے۔ امام مہدی محمد بن
عبداللہ الامام مہدی، یہ تقریباً اب سے لے کر 500 جھوٹے امام مہدی قتل ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو امام مہدی تصور کیا۔ آگے آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم میں 394 نمبر پر حدیث ہے، دیکھو انجیل اتری، کیا انہوں نے انجیل کی دعوت دیں گے؟ یہ جو آپ حیات عیسیٰ سن رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ آ کر اس امت کو کس کی دعوت دیں گے؟ میں نہیں کہتا، میرے نبی کا فرمان ہے، حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، 394 نمبر پر کہا قال فأنكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم۔ انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، اس کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ کہا وہ کتاب اللہ کی دعوت دیں گے اور سنت رسول اللہ کی دعوت دیں گے، حدیث نبوی پر چلتے ہوئے اپنی قوم کو لے کر چلیں گے، میرے نبی پر، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی زندگی کے مطابق، آپ کے مطابق زندگی کا ہر پہلو پر فیصلہ کریں گے، انجیل پر نہیں بلکہ کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر چلیں گے۔ آگے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھایا، اس کے بعد اللہ نے یہ صحیح مسند احمد میں 9273 نمبر پر حدیث ہے، کہا پھر 40 سال زمین پر رہیں گے، کتنے برس؟ 40 سال، اس کے بعد مسلمان ہی ان کا جنازہ پڑھائیں گے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، 5 منٹ رہ گئے ہیں، کہتے ہیں پھر دجال کو 2244 نمبر پر حدیث صحیح بخاری میں کہا پھر باب اللد پر دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد کہتے ہیں میرا دل خوش ہو گیا، اللہ کی قسم، وہ جس طرح طالب علمی دور میں ہم حدیث پڑھتے تھے وہ وقت یاد آ گیا، صحیح مسلم میں نوٹ کر لو، اپنے سے بات نہیں کر رہا، اگر اپنے سے بات کرتا ہوا تمہیں لگ جائے، رب کبریا کی قسم ہے منبر پر چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ صحیح مسلم میں 3030 نمبر پر حدیث ہے، صحیح مسلم کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ پھر کیا ہوگا، آخری احداث اختتام کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمارے مکے مدینے کو سیو کر دیا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس حدیث کو سن کر کہ یہ جو مرضی اس میں جو مرضی یہ گندی حرکتیں کر لے، جتنی دیر تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے مکے مدینے کو کچھ ہو سکتا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا پھر کیا ہوگا؟ قال سمعت ابا هريرة رضي الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليسرينهما۔ کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گاڑی سے
حج عمرے کا احرام باندھیں گے، حج عمرے کا احرام باندھیں گے۔ میں کہ اللہ تو نے میرے مکے مدینے کو سیو کر دیا، حج عمرے کا احرام باندھیں گے۔ پھر نوجوانوں، لکھنے والے نے خوب ترجمانی کی ہے حیات عیسیٰ پر، یہ ساری ترجمانی اس پورے جملے کا لب لباب ہے۔ چھڈو زدہ چھڈو زدہ بنو مسلمان، عیسیٰ زندہ چکے گے اوپر آسمان، کھول کے قرآن پڑھو سورۃ نساء، ما قتلوا ما صلبوا آکھے خدا، نہ قتل ہوئے نہ سلی چرے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ زندہ چکے گے اوپر آسمان۔ یہ میرا پیغام کنوے کرو جگہ جگہ پر، پتہ چلے ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کو کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کہا چھڈو زدہ چھڈو زدہ بنو مسلمان، عیسیٰ زندہ چکے گے اوپر آسمان، اللہ نے عیسیٰ نال وعدہ فرما لیا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے عیسیٰ نال وعدہ فرما لیا، چک لواں تینوں جدوں دشمناں نے ستا لیا، اپنے کولوں تینوں دواں اچا مقام، چھڈو زدہ بنو مسلمان۔ پھر دشمناں نے جس دم گھیرا سی پا لیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما لیا، وعدے دا خلاف نہیں کردا رحمان، چھڈو زدہ بنو مسلمان، عیسیٰ آسمان اٹھائے گے زندہ آسمان۔ آگے بڑی پیاری ترجمانی ہے، کہا قیامت نو پہلے نزول فرمان گے، قیامت تو پہلے نزول فرمان گے، دمشق دے مینار چٹے کول آن گے۔ تیری ذات کا شکر ہے اللہ، تو دین کا طالب علم بنایا، اللہ میرے ماں باپ سے اپنی رحمتہ کر دے، اللہ میرے استادوں سے رحمتہ کر دے، اللہ شیخ الحدیث استاد العلماء عبد الحمید ہزاروی صاحب کی قبر تے کروڑ ہار تعالیٰ فرما۔ چھڈو زدہ بنو مسلمان، عیسیٰ زندہ چکے گے اتے آسمان۔ آگے کی بڑی پیاری، دجال مسلمانوں ستانا ہوئے گا، فتنیاں تے آزمائشاں وچ